ناظرین، ہر پل جیو کے ڈرامہ سیریل جان نثار کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ کشمالہ دعا کی جان لینے کے لیے استری کی وائر کو لوز کر دے گی اور اس کے بعد میڈ سے کہہ کے استری دعا کے روم تک پہنچا دے گی، تاکہ جیسے ہی دعا اپنے کپڑے استری کرنے لگے اسے کرنٹ کا ایسا جھٹکا لگے کہ فوراً ہی جان سے چلی جائے۔ کشمالہ سوچتی ہے کہ کرنٹ لگنے سے اگر دعا کی جان جاتی ہے تو سب یہی سمجھیں گے کہ اس کو قدرتی موت آئی ہے، کسی کا کشمالہ پہ شک بھی نہیں جائے گا اور اس کے بعد ہی نوشیروان کو وہ اپنا بنانے میں کامیاب ہو سکے گی۔ جبکہ دوسری طرف بابا سائیں جو پہلے سے ہی کشمالہ کے ارادوں کو بھانپ چکے ہیں، بہت پریشان ہیں، اماں سائیں سے ڈسکس کرتے ہیں کہ کشمالہ نے پہلے بھی نوشیروان کے قافلے پر حملہ کروایا تھا جب دعا کے ساتھ نوشیروان نے نکاح کیا تھا اور اپنے گھر رخصت کر کے لے کے آ رہا تھا۔ اس وقت جب مجھے پتا چلا تھا کہ وہ حملہ کروانے کے پیچھے کشمالہ کا ہاتھ ہے تو میں بہت حیران رہ گیا تھا، کیونکہ میں تو کشمالہ کو بہت ہی مجبور، مظلوم اور معصوم لڑکی سمجھتا تھا، لیکن اس دن کے بعد سے میں کشمالہ سے بہت خوف زدہ ہو گیا ہوں، کیونکہ اب جب کہ دعا ہمارے گھر پہ ہے تو کشمالہ کچھ بھی کر سکتی ہے اس کے ساتھ، اور میں نہیں چاہتا کہ دعا کو کچھ ہو، کیونکہ جب سے دعا ہمارے نوشیروان کی زندگی میں آئی ہے ہمارے بیٹے کی خوشیاں اور مسکراہٹ جیسے واپس لوٹ آئی ہیں۔ اپنا ایک بیٹا تو میں کھو ہی چکا ہوں، اب دوسرے بیٹے کو کھونے کی میرے اندر برداشت نہیں ہے، اور نہ ہی میں نوشیروان کو اب دوبارہ واپس اداسی میں جاتے دیکھ سکتا ہوں۔ اماں سائیں کو خاص تاکید کرتے ہیں بابا سائیں کے کشمالہ پر نظر رکھنا کہ وہ دعا کو کسی بھی قسم کا کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ اماں سائیں بھی بابا سائیں کی بات سن کر کافی پریشان ہو جاتی ہیں اور اس کے بعد وہ کشمالہ کو آبزرو بھی کرتی ہیں کہ جب سے دعا آئی ہے کشمالہ بہت چپ چپ رہنے لگی ہے، اور اس کی آنکھوں کو دیکھ کر یہ بھی لگتا ہے جیسے رات بھر روتی رہی ہو، اور کشمالہ ہر وقت نوشیروان اور دعا کے ارد گرد ہی رہتی ہے جب بھی وہ دونوں آپس میں محبت بھری باتیں کرتے ہیں۔ کشمالہ سے تو برداشت ہی نہیں ہوتا، یہی تو وہ چاہتی تھی کہ نوشیروان اس محبت سے کشمالہ کو دیکھے اور یہ ساری محبت بھری باتیں کشمالہ کے ساتھ کرے، لیکن کشمالہ کو تو نوشیروان نے کبھی بیوی کے طور پہ اپنایا ہی نہیں، اور کشمالہ سے یہ بھی برداشت نہیں ہوتا کہ اماں سائیں اور بابا سائیں آخر دعا کو اتنی عزت کس لیے دے رہے ہیں۔ اب بھی جب سب لوگ بیٹھے چائے پی رہے ہوتے ہیں تو اماں سائیں نوشیروان سے کہتی ہیں کہ بھائی تم بے شک شہر واپس چلے جاؤ، لیکن دعا کو میں واپس نہیں جانے دوں گی، اسے میں اپنے ساتھ اب کچھ دن حویلی میں ہی رکھوں گی، بھائی ہماری بہو پر آخر ہمارا بھی تو حق بنتا ہے۔ تو نوشیروان کہتا ہے اماں سائیں یہ ظلم نہ کریں، ورنہ مجھے اپنا کراچی والا آفس یہیں گاؤں میں شفٹ کروانا ہوگا۔ تو اماں سائیں کہتے ہیں اچھا تو یہ وہی نوشیروان ہے جو ہر وقت حویلی سے بھاگنے کی کرتا تھا، اب اپنی بیوی کے پیچھے اپنا آفس ہی یہاں حویلی شفٹ کروانا چاہتا ہے۔ لو جی، کشمالہ تو جب یہ سنتی ہے تو لگتا ہے کسی نے اس کے دل میں چاقو گھونپ دیا ہو، اپنے چائے والے کپ کو زور سے پٹکتی ہے اور وہاں سے اٹھ کر چل دیتی ہے۔ کشمالہ کی اس حرکت پر نوشیروان اور دعا تو بس ایک دوسرے کو دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں، جبکہ اماں سائیں کو ایک دم چپ لگ جاتی ہے اور فکر مند بھی ہو جاتی ہیں کہ بابا سائیں کو تو پہلے سے ہی تشویش ہے کہ کہیں کشمالہ دعا کے ساتھ کچھ غلط نہ کر دے۔ اب یہ جو حرکت کشمالہ نے کی ہے اس کے بعد تو یہی لگتا ہے کہ یہ چپ بیٹھنے والوں میں سے تو نہیں ہے۔ اب دعا کا اور کشمالہ کا جب آمنا سامنا ہوتا ہے تو دعا کشمالہ کو بہنوں کی طرح سمجھانے کی کوشش کرتی ہے، اسے بہت عزت سے پکارتی ہے کہ کشمالہ جی آپ اس حویلی سے جانا بھی نہیں چاہتی، کسی اور کے ساتھ شادی بھی نہیں کرنا چاہتی، نوشیروان کے نکاح میں ہی رہنا چاہتی ہیں، تو پھر مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آپ اس طرح کی حرکتیں کیوں کرتی ہیں۔ اس دن بھی آپ نے اماں سائیں اور نوشیروان کے سامنے جب کپ پٹکا تھا تو ان دونوں کو بہت شرمندگی ہوئی تھی آپ کے اس بیہیویئر پر، اور جہاں تک میں نے نوٹ کیا ہے اماں سائیں، بابا سائیں بلکہ سبھی لوگ آپ کی بہت عزت کرتے ہیں، بہت پیار کرتے ہیں آپ سے، پھر آپ کو آخر کیا پرابلم ہے؟ تو کشمالہ کہتی ہے کہ مجھے سب سے نہیں، صرف تم سے پرابلم ہے، جس دن تم نوشیروان کی زندگی سے نکل جاؤ گی میری پرابلمز خود بخود ٹھیک ہو جائیں گی، اور تمہاری شکل دیکھتے ہی مجھے تم سے جو نفرت محسوس ہوتی ہے یقین کرو نوشیروان کی زندگی سے نکلتے ہی یہ نفرت بھی ختم ہو جائے گی۔
تو دعا بھی کشمالہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتی ہے کہ آپ نے تو بہت بار کوشش کر لی مجھے نوشیروان کی زندگی سے نکالنے کے لیے، میرے اوپر جان لیوا حملے بھی کروائے، میرے اور نوشیروان کے درمیان میں غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش بھی کی، لیکن دیکھ لیں کہ آپ کی ہر چال ناکام رہی ہے۔ آپ اپنی کوششیں جاری رکھیں، لیکن میں بھی آپ کو چیلنج کرتی ہوں کہ آپ مجھے اور نوشیروان کو جیتے جی تو کبھی الگ نہیں کر سکتی۔ تو کشمالہ بھی اسی وقت دل میں سوچ لیتی ہے کہ تم نے ٹھیک کہا، جیتے جی تو میں الگ نہیں کر سکتی، لیکن جب تم مر جاؤ گی پھر تو نوشیروان کی زندگی سے چلی جاؤ گی نا۔ اور ناظرین، دوسری طرف فراز کی وجہ سے اس کی بہن سنبل اور خضر کا رشتہ خطرے میں پڑ چکا ہے، کیونکہ خضر کو اب احساس ہو رہا ہے کہ بے شک سنبل سے تو میں بہت پیار کرتا ہوں، لیکن جس طرح سے اس کے بھائی نے مجھے ذلیل کر کے گھر سے نکالا ہے، یہ ذلالت تو میں اس رشتے کی وجہ سے برداشت نہیں کر سکتا۔ اس لیے خضر کے گھر سے چلے جانے کے بعد سنبل جب اسے بارہا کالز پہ کالز کرتی ہے تو خضر اس کی کالز اٹینڈ نہیں کرتا۔ سنبل تو بہت پریشان ہو جاتی ہے، رونا شروع کر دیتی ہے۔ فضا کو جب پتہ چلتا ہے کہ سنبل اس لیے رو رہی ہے کہ خضر اس کی کالز اٹینڈ نہیں کر رہا، تو فضا یہ بات اپنے سسر سے ڈسکس کرتی ہے۔ سسر صاحب سرفراز کو بلا کے اس کی اچھی خاصی بے عزتی کرتے ہیں کہ یہ رشتہ میں نے جوڑا تھا، تمہارا تو کام ہی نہیں بنتا اس رشتے کے درمیان میں اپنی دخل اندازی کرنے کا۔ اگر میری بیٹی کا رشتہ تمہاری وجہ سے خراب ہوا تو یاد رکھنا کہ میں تمہیں اس گھر میں پھر رہنے نہیں دوں گا۔ جبکہ دوسری طرف فضا سنبل کو سمجھاتی ہے کہ اگر رونے سے مسئلے حل ہوتے ہیں نا تو ٹھیک ہے، میں بھی تمہارے ساتھ بیٹھ کے رو لیتی ہوں، لیکن مسئلے ہمیشہ بات چیت سے حل ہوتے ہیں۔ اگر خضر تمہاری کالز اٹینڈ نہیں کر رہا تو بہتر یہی ہے کہ تم اسے ایک اچھا سا میسج کر دو اور جسٹیفیکیشن دو کہ بھائی نے جو بھی سلوک تمہارے ساتھ کیا ہے اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں۔ اب سنبل ایسا ہی کرتی ہے تو خضر سنبل سے کانٹیکٹ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے ٹھیک کہا، تمہاری کوئی غلطی نہیں، غلطی میری ہے۔ جب مجھے ایک دفعہ پتہ چل گیا تھا کہ تمہارا بھائی کس گھٹیا نیچر کا انسان ہے تو مجھے تمہارے ساتھ نکاح کرنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ اور ناظرین، دوسری طرف جیسا کہ کشمالہ ملازمہ سے کہہ کے دعا کے کمرے میں وہ استری رکھوا دیتی ہے جس کی وائر اس نے خود لوز کی ہے تاکہ دعا کو کرنٹ کا جھٹکا لگے اور وہ مر جائے۔ اب نوشیروان جب دعا کو پکارتے ہوئے اپنے کمرے میں پہنچتا ہے اور دیکھتا ہے کہ دعا فرش پہ گری ہوئی ہے اور بے ہوش ہے تو بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے کہ دعا تمہیں کیا ہوا، اور ساتھ ہی اس کی نظر استری پر بھی پڑتی ہے تو اسے فوراً ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ دعا کو شاید کرنٹ لگا ہے۔ وہ دعا کو فوراً ایمرجنسی ہاسپٹل لے کر جاتا ہے۔ بہرحال امید کرتے ہیں کہ کشمالہ کے ناپاک ارادے کامیاب نہیں ہوں گے، کیونکہ دعا اس ڈرامے کی مین ہیروئن ہے تو دعا کو کچھ ہونا تو نہیں چاہیے۔ البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ دعا کی بے ہوشی کی وجہ دراصل کوئی گڈ نیوز ہو، یعنی اماں سائیں کی دعائیں رنگ لے آئی ہوں۔ نوشیروان اور دعا جب حویلی واپس آئیں تو اماں سائیں اور بابا سائیں کو دادا دادی بننے کی خوشخبری دیں۔ تو ناظرین، آپ میں سے کون کون چاہتا ہے کہ دعا اور نوشیروان یہ خوشخبری جلد سے جلد اپنے اماں سائیں بابا سائیں کو دیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔